چلے جا رہے ہیں، مزاجوں میں جو ٹھہراؤ، جو آہستگی اور معاملات کو گہری نظر سے دیکھنا جو ایک مسلمان کی شان ہوتا ہے، وہ ہمارے ہاں آہستہ آہستہ چیزیں زوال پذیر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بہت زیادہ تصویروں کا شوق، بہت زیادہ دکھایا جانا، بتایا جانا، سنایا جانا، بہت زیادہ ذہنی انتشار، اختراع، اس نے وزاداری ہماری کو کمزور کر دیا۔ مومن وزادار ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکمتوں کے ساتھ مبعوث کروایا۔ آپ کبھی غور فرمائیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، کہ جہاں سے ملے اسے لو، دانائی کو حاصل کرو۔ بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ آیا، عروج آیا، اللہ تعالیٰ نے گھر دیا، بچے دیے، بعض لوگوں کو منصب بھی ملے، لیکن مدبر نہیں تھے، دانا نہیں تھے، حکیم نہیں تھے، کوئی نفع نہیں حاصل کر سکے۔ بہت ساری خوبصورتیاں آنے جانے، اٹھنے بیٹھنے، گھومنے پھرنے کی نظر ہو گئی۔ دانائی اختیار کرے، کسی بھی چیز پر غور کرے، فیصلے خوبصورتی سے کرنے کی کوشش کرے، جلد بازی میں کبھی کوئی رائے نہ دے، فوری کسی کی بات سن کر اثر قبول نہ کرے، تصویر کے دونوں رخ دیکھنے کی کوشش کرے۔ جو لوگ دانا نہیں ہوتے وہ بعض اوقات بڑی صلاحیتوں کے باوجود بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھ لیا تھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ ایک تعبیر کرنے والے کو بلا کے پوچھا تعبیر کیا ہے، تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، بڑے افسوس سے مجھے بتانا پڑے گا کہ آپ کے سارے رشتہ دار، بہن بھائی، بال بچے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ بادشاہ کو بڑا ہی غصہ آیا، اس نے سزا دی تعبیر بتانے والا، سزا دی، میں سب کے بغیر جی کے کیا کروں گا۔ پھر ایک اور تعبیر کرنے والا بتایا گیا، اسے بلایا گیا، کہا آپ تعبیر بتائیے، میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بادشاہ نے کہا اس کو انعام دیا جائے، اس شخص کو نوازا جائے۔ مجھے بتائیے گا پہلے والے نے بھی تعبیر وہی نہیں بتائی، اور اس نے بھی تعبیر وہی بتائی ہے، پر بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ بہت ساری باتیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے۔ میں جی سچ بولتا ہوں لہذا کڑوا ہوں، سچ ہی تو میٹھا ہوتا ہے، آپ کا لہجہ کڑوا ہے، ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، پر بڑا میٹھا کر کے بولا۔ آپ کو کس نے کہا سچ کڑوا؟ بیٹا میری طرف دیکھیے، موبائل پہ ادھر ہی رہنے ہیں، ہم نے چلے جانا۔ میرے عزیز دوستو یاد رکھیے گا، ہمارے لہجے، ہمارے انداز، ہمارا طریقہ دانائی سے، ہم اپنے بچوں کی تربیت دانائی سے نہیں کرتے۔ میرے جی 3 بیٹے ٹھیک ہیں، یہ چوتھا ضدی بڑا ہے، لڑتا بہت ہے، نافرمان بڑا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ آپ کاٹ رہے ہیں اس کو خاندان سے، آپ اس کی زندگی کو تکلیف میں مبتلا کر دیں۔ آپ اس کی تربیت کریں غیر محسوس طریقے سے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کسی شخص کی کوئی بات پہنچتی تھی تو کبھی بھی محبوب نام لے کر تربیت نہیں کرتے، بلکہ مطلق فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا، زندگی سے دانائی اٹھتی جا رہی، جذباتی باتیں، جذباتی فیصلے، بس وہ کسی نے کان بھر دیے اور ہم چل دیے، اور سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، کسی چیز پر غور ہی نہیں۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں
کہ یار دانائی، تدبر، فہم، فراست یہ تو ہمارے نبی کریم کا فیضان ہے، یہ تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عطا کردہ فیضان۔ یہ جو صوفیاء کامیاب رہے نا، تو یہ اپنے ساتھ لشکر لے کر نہیں آئے، یہ جب اپنے گھروں سے چلے تھے تو بہت زیادہ لمبی چوڑی ان کے پاس شاگردوں اور مریدوں کی قطاریں نہیں تھی، لیکن جہاں بیٹھے ہیں وہاں وقت دانائی سے گزارا، حکمت سے گزارا۔ ہندوستان میں کثرت کے ساتھ حقوق جو مذہب تھا وہ تو غیر مسلموں کا تھا، لیکن صدیوں حکومت مسلمانوں نے کی، دانائی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ۔ کیا کروں، کیسے میں عرض کروں، ڈھیر سارا طبقہ ہے جن کا مزاج ایسا ہے کہ بس آپ جذباتی رہیں، جذباتی بات کریں۔ میرے سامنے بہت بڑا مجمع ہے، آپ بڑی محبت سے آئے ہیں، مجھے نعروں والی تقریر بھی آتی ہے، شعری ذوق بھی اللہ نے مجھے بڑا دیا ہے۔ میں مجمع دیکھ کر پریشان نہیں ہوا اس لیے کہ مجھے آپ سے نعرے لگوا کے آپ کو گھر نہیں بھیجنا، مجھے کوئی تربیت کرنی ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس یہ ہے کہ اب جوش خطابت اور اب تو ساتھ جوش نقابت بھی شامل ہو گیا۔ وہ ہمارا نقیب کبھی بیچارہ ادھر چلا جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا ادھر چلا جاتا ہے، کبھی بات کے اس کونے میں، اسے پوچھو کیا کرنے لگا ہے، کہنے میں جملہ دینے لگا، جملہ دینے لگا، بم چلانے لگا، کہہ دے جو کہنا ہے۔ اور جو تو اتنا پریشان ہو کے بات کر رہا ہے وہ آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، تدبر سے بھی کی جا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت علیہ السلام کو حکمت عطا کی۔ میرے دوستوں، سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن رب کہتا ہے کسی کو رب کی طرف بلانا نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سبحان اللہ، کسی کو اللہ کی طرف بھی بلانا تو ذرا حکمت کے ساتھ بلانا۔ دعوت دین میں بھی تمہارا انداز گھائل کرنے کا نہ ہو، قائل کرنے کا۔ تم موٹیویٹ کرو، تم کسی کو سمجھاؤ۔ رسول رحمت علیہ السلام جب بات کرتے تھے تو انسان کی سطح کو بلند کر دیتے، سوال حضور بیان کرتے، سوال حضور نے کیا صحابہ، بتاؤ بھائی اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو، یعنی پانی بھی کھلا ہو، اور بندہ مزاج بھی یہ رکھتا ہو کہ دن میں 5 دفعہ غسل کرے، یہ ذہنی سطح پر سوال کھڑا کیا سرکار۔ حضور فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں 5 دفعے غسل کرے، اس کے جسم پر کوئی میل رہ سکتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ ایک تو پانی نہر کا ملا کھلا اور پھر اس نے نہایا 5 بار، یہ دیکھو بات کہاں کی تھی۔ اب سرکار کی دانائی دیکھیں، حضور نے یہ بات سنا کے مومنوں کے، مسلمانوں کے، صحابہ کے ذہن میں عبادت کس طرح فٹ کی۔ حضور فرمانے لگے جو 5 دفعہ نہائے اس طرح اس کے وجود پر میل کچھ ہے نہیں نہ رہتی، جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہتا۔ آپ اس بات کو سمجھیں، اس دانائی کے ساتھ، یعنی حضور مثال نہ بھی دیتے، صحابہ کو بتا دیتے کہ نماز کی یہ فضیلت ہے تو ان کے لیے تو ایک حرف ایمان ہے، لیکن تدبر سے بات کریں، آپ حکمت سے بات کریں، آپ دانائی سے بات کریں، آپ اپنے بچوں سے بھی گفتگو کریں تو انداز جارحانہ نہ ہو، آپ کا لہجہ سخت نہ ہو، ترش نہ ہو، خوبصورت انداز۔ کئی دفعہ زیادہ لوگوں کی امیدیں آپ سے لگ جاتی ہیں،